دنیا ایک ایک کر کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے لگی۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ فرانس آج فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کرے گا۔ باضابطہ اعلان سے پہلے ہی فرانس میں آئیفل ٹاور پر فلسطینی پرچم نصب۔ ادھر لندن میں نئے فلسطینی سفارت خانے پر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کے مقام پر نیا سفارت خانہ قائم کیا گیا ہے۔ برطانیہ نے پہلی بار فلسطین کو اپنے سرکاری نقشوں میں شامل کر لیا۔ فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد ویب سائٹ پر نقشے اپ ڈیٹ کر دیے گئے۔ دو ریاستی حل کے لیے اقوام متحدہ میں آج فلسطین کانفرنس ہوگی۔ سعودی عرب اور فرانس کانفرنس کے مشترکہ صدارت کریں گے۔ کانفرنس کا مقصد دو ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ لندن کے لیوٹن ایئرپورٹ پر برطانیہ میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل اور سفارتی عملے نے وزیر اعظم کو الوداع کہا۔ شہباز شریف UN جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ کشمیر میں بھارتی اور غزہ میں اسرائیلی مظالم پر توجہ دلائیں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر واضح کریں گے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کا امکان بھی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیو یارک پہنچ گئے۔ چین نے عالمی برادری سے فلسطین کی اقوام متحدہ رکنیت کے لیے حمایت کی اپیل کر دی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا کہنا ہے کہ چین غزہ میں جنگ بندی اور تنازع کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ 2 سال سے جاری غزہ کی جنگ نے انسانی المیہ کو جنم دیا۔ اسرائیلی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین اور 2 ریاستی حل کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے کہا کہ تنازع کے حل کے لیے عالمی برادری کو 3 ناگزیر اقدامات پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلا، غزہ میں فوری جامع جنگ بندی، دوسرا فلسطینیوں کی حکمرانی اور تیسرا 2 ریاستی حل کو مضبوطی سے قائم رکھنا شامل ہے۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت کئی اتحادیوں کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اقدام نمائشی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے امریکہ کی ترجیح سنجیدہ سفارتکاری ہے، نمائشی اعلانات نہیں۔ اسرائیل کا تحفظ، پائیدار امن اور قیدیوں کی رہائی ترجیح ہے۔ خطے میں امن اور خوشحالی صرف حماس کے بغیر ہی ممکن ہے۔ فرانسیسی صدر کہتے ہیں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی تک فرانس فلسطین میں سفارت خانہ نہیں کھولے گا۔ فلسطینی ریاست کا باقاعدہ اعتراف ہی سیاسی حل کا واحد راستہ ہے۔ حکومت ملک میں تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرگرم۔ لندن میں وزیر اعظم کی زیر صدارت زوم پر مختلف وزارتوں کا اہم اجلاس۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزراء کو تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے قابل عمل منصوبوں پر کام کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ زراعت، IT، معدنیات، ٹورزم اور قابل تجدید توانائی اہم شعبے ہیں جن میں بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ تمام زیر تکمیل منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک روڈ میپ اور تبدیلی کا ایجنڈا بنایا جائے۔ جنوبی پنجاب میں دریائے ستلج اور چناب کی تباہ کاریاں جاری۔ جلال پور پیروالا کے قریب موٹر وے M5 کی بندش کا آج 10واں روز۔ ملتان سے اٹھ شریف تک ٹریفک کی انٹری ممنوع۔ متاثرہ حصوں پر پتھر ڈال کر پانی کا پریشر کم کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سیلاب گزر گیا مگر متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ عارف والا میں نورے والا بند کے قریب کئی بستیوں میں پانی تاحال موجود۔ 1 ماہ سے متاثرین خیموں میں گزر بسر کرنے پر مجبور۔ علی پور چٹھا میں سیلاب سے کئی ایکڑ رقبہ متاثر، راستے بھی بحال نہ ہو سکے۔ کبیر والا کے علاقے صاحب لنگرا کے درجنوں مکانات مکمل تباہ۔ خانپور میں سیلاب متاثرین کا سب کچھ اجڑ گیا۔ حویلی لکھا میں سیلاب متاثرین نے گھروں کو واپسی شروع کر دی۔ تباہ حال گھر دیکھ کر مایوس۔ قصور میں زمینی راستے تباہ ہو گئے۔ دلہا کشتی پر بارات لے کر دلہنیاں لینے پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہاول نگر کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بچوں اور دیگر سیلاب متاثرین سے ملاقات، بچوں کی کلاس اور میڈیکل کیمپ میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلڈ ریلیف کیمپ میں قائم دستکاری سینٹر کا معائنہ بھی کیا۔ سیلاب متاثرہ خواتین کے ساتھ دستکاری کے حوالے سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ساہیوال میں الیکٹرک بسوں کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ایٹمی دھماکے اور ترقیاتی کام نواز شریف نے کیے۔ پاکستان اب خادم حرمین شریفین بن گیا ہے۔
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मरीम नवाज को ना तजुर्बा कार वजीर आला करार दे दिया। कहा कि नाकिस मनसूबा बंदी के बायस पंजाब में सैलाब से ज्यादा तबाही हुई, बेहतर प्लानिंग से ज्यादा नुकसानात से बचा जा सकता था। पंजाब में 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। अगर किसानों को सब्सिडी दी जाती तो ये नौबत न आती। विफाक पर तनकीद करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं, सिर्फ हिमायत करती है। इक़्तिदार में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अक्ल कुल हैं। विफाक की हुकूमत अकल के नाखून लेकर अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करे। मरियम नवाज की बरवक्त प्लानिंग से लाखों जानें बचाई गईं। आपकी पार्टी के लोग कहते रहे बारिश बंद होगी तो बाहर निकलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा कि यहाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब और उनकी पूरी काबीना सैलाब मुतासरीन के दरमियान मौजूद है। ऐसी मिसाल सिंध के पास है तो ज़रूर सामने लाएं। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, आप उनको नहीं मानते। पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं, पंजाब में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तों पर एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्तें वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया कि दरख्वास्त गुजार ने वाज़े नहीं किया मुफाद आमा का कौन सा सवाल है। दरख्वास्त गुजारों ने ये भी नहीं बताया कि उनके कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए। क्या यहाँ आइन के आर्टिकल 184(3) का दायरा कार इस्तेमाल किया जा सकता है। दरख्वास्तों में आइनी दरख्वास्त के तमाम अज्जा पूरे नहीं किए गए। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान आखिरी 2 गवाहान का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। नायब ऑफिसर मोहसिन हारून और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज का बयान कलमबंद। समाअत के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। दोनों गवाहान के बयानात पर 24 सितंबर को वकला सफाई जिरा करेंगे। दूसरी जानिब जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। आज़ादी मार्च केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इमरान इस्माइल थाना बाराकहू के मुकदमे में नामजद मुलजिम है। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, पार्टी बानी PTI की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज मुझे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी PTI से मिलने ना दिया गया तो इससे दूरियां बढ़ेंगी। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा अच्छी बात है, हमने हमेशा सऊदी अरब की हिमायत की है। अलीमा खान बोली कि तोशाखाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ है, झूठी गवाही पर केस खत्म होना चाहिए। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने भी तमाम दस्तावेजात को दुरुस्त करार दिया। ऐसे लगता है अगली 2-3 समातों में केस खत्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। FBR का टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ घेरा तंग। जराये के मुताबिक 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा करवाई। टैक्स रिटर्न उनकी दुकानों, खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं है। जराये FBR के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिनका ताल्लुक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान से। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सिंध में तुर्की के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर बातचीत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत बढ़नी चाहिए। तुर्की के सरमायाकार सिंध आएं और सरमायाकारी करें। तुर्क कौंसल जनरल बोले तुर्की के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डेप्यूटी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। सिहोनी रियासत अपने नापाक अज़ाइम से बाज न आई। इसराइल ने गजा में मजीद एक डिवीजन फौज दाखिल कर दी। इसराइली फौज की पनाहगाहों और रिहाइशों पर हमले। मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा शहर पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, 37 अफराद शहीद हो गए। जालिम फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर स्कूल को भी नहीं बख्शा।
البریج پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 7 افراد شہید، درجنوں زخمی ہوئے۔ خان یونس میں امداد کے منتظر 3 فلسطینی فائرنگ سے شہید۔ غزہ کی ناکہ بندی جاری، بھوک سے مزید 3 فلسطینی دم توڑ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے تمام کوششیں جاری رکھیں گے۔ روس کا یوکرین پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، یوکرین کے جنوب مشرقی شہر اور روسی حملے میں 3 افراد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ مقامی گورنر کے مطابق روسی افواج نے شہر پر 10 فضائی بم داغے۔ حملے میں 15 رہائشی عمارتوں اور 10 مکانات کو نقصان پہنچا۔ یوکرین کی فضائیہ نے دعویٰ کیا کہ رات بھر میں روس کے 132 ڈرونز مار گرائے۔ فلپائن کے صوبے کاگایان میں طوفان واگاسا سے ہر طرف تباہی، میٹرو میں نالا سمیت کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے اور دفاتر بند۔ ویان جزائر میں سب سے بلند سطح کا الرٹ جاری۔ 205 کلومیٹر فی گھنٹہ چلنے والی طوفان کے باعث درجنوں پروازیں اور فیری سروس معطل۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری، مکہ مکرمہ ریجن میں درمیانے درجے سے شدید بارش متوقع، عسیر، جازان اور الباحہ میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ مدینہ منورہ، ریاض اور نجران میں بھی بادل برسیں گے۔ H-1B ویزا پر $1,00,000 فیس کے اعلان کے بعد امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے شیئرز میں کمی، مائیکروسافٹ، ایمیزون، گوگل کے ملازمین کو فوری واپس آنے اور امریکہ نہ چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکی ماہرین کے مطابق نئی ویزا فیس سے ماہر افرادی قوت کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ ویزا فیس کے اطلاق سے منافع میں 4 سے 13% تک کمی متوقع ہے۔ اور چین کے صوبہ زی جیانگ میں تربوز لالٹین فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ ہاتھوں سے بنی تربوز کی شکل کی لالٹینوں کی نمائش پیر تک جاری رہے گی۔ مقامی جھیل پر تیرتا ہوا سٹیج، روبوٹ ڈانس اور دیگر لائیو شوز جیسی پرفارمنس بھی پیش کی جائیں گی۔